عظیم یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ یہ عام بات ہے کہ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا نمونہ پہلے نہ دکھایا جائے تو آنے والے کی اہمیت بظاہر نمایاں نہیں ہو پاتی۔ اگر دفعتاً انقلابی طاقت آن پڑے تو عوام و خاص بے قرار ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے سننے کے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ بلا تمثیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہم کون ہوگا اور رسول سے زیادہ انقلابی قوت کس میں ہوگی؟ خدا جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے بعثت کے بعد کفر و شرک کا صنم ٹوٹے گا، گمراہی کی تاریکی دور ہوگی، ایام جاہلیت کی بیہودہ رسم کا خاتمہ ہوگا، خدا پرستی کا دور شروع ہوگا، لات و عزا بے وقار ہوں گے، نیز اسلام باران کی چوٹی سے طلوع ہو کر مکہ المکرمہ کے در و دیوار روشن کرے گا اور رفتہ رفتہ اس کے دیاباد کرن دنیا کے غوشے غوشے میں پھیل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ گایا جائے گا۔ چنانچہ پیدائش سے لے کر بعثت تک رسول کی 40 سالہ زندگی کفار عرب کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی، جس نے جیسا چاہا مطالعہ کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے جتنا مطالعہ کیا وہ تشکر و اطمینان بحر و بے قرار میں اتنا ہی غرق ہوتا گیا کہ دانائے غیوب کے لیے صادق القول، صادق البیان، صادق الوعدہ جیسے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے جاتے رہے۔ رسول کی 40 سالہ زندگی اخلاق نبوت کے پیکر میں ڈھلی ہوئی تھی۔ گویا یہ خاموش اعلان تھا کہ ذات رسول اظہار نبوت سے پہلے اتنا عظیم ہے تو اظہار نبوت کے بعد کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارا رسول قائم اللیل اور صائم الدہر ہے۔ قرآن ان پر نازل ہوا، شخص و ظاہر اور دل میں واضح نظر آتے ہیں۔ تمام عمر کفر کے خلاف مہر کا آرائر رہے۔ اللہ کا کلام بلند کیا، یتیموں کو سنبھالا، بے نواؤں کو نوازا، غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، گردوں کو اٹھایا، شرابیوں کو پاک باز کر دیا، بیکاروں کو کارساز بنا دیا، جاہلوں کو نقطہ کر دیا۔ ظلم سہتے تھے مگر وہ تک نہ کرتے تھے، گالیاں سنتے تھے وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ گھر کا آثاثہ چارپائی تھی جس پر کونین کا شہنشاہ آرام فرما رہا تھا، ایک چکی تھی جس میں کبھی کبھار جو پسا جاتا تھا، ایک تکیہ تھا جس میں نرم نرم روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ تھا دنیاوی زندگی کا ایک مختصر خاکہ، اور ساتھ ہی اس زندگی کو دیکھو جس پر سدرہ کے مکی جبرائیل امین کو ناز تھا، نور مجسم، رحمت عالم، نائش آدم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت الہی، رسول کا مونس ہے، اعتماد رسول کا خزانہ ہے، عشق الہی کا غم رسول کا رفیق ہے، علم و عرفان رسول کا ہتھیار ہے، صبر رسول کا لباس ہے، انکسار رسول کا فخر ہے، زہد رسول کا پیشہ ہے، یقین رسول کی طاقت ہے، سچائی رسول کی شفیع ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، طاقت الہی کفالت کرتی ہے، اور قرآن رسول کا خلق عظیم ہے۔ انک لعلی خلق عظیم یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلے ہے، میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلی ہے، لیکن لوہے کی تلوار نہیں تھی، اخلاق کی تلوار تھی، اس لیے کہ لوہے کی تلوار سے سر جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکایا جا سکتا، اور رسول نے سب سے پہلے دل کی دنیا فتح کی ہے، لہٰذا سر خود ہی جھکتا گیا۔ آئیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مکہ لے چلوں، وہاں
شہادت